گواہ ہے۔ اب یہ ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کرنی ہے وہ کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ وہ گواہی دیں گے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کے اوپر یقین کرنا ہے۔ وہ جو مرزا مسرور احمد جو ہے ان کا یہ لو ہیش ٹیگ آ گیا باجی، یہ جاہل آ گیا پھر سے۔ اب یہ مرزا غلام احمد کا جو چمچہ آ گیا یہاں پہ، تو اس کو بتاتی ہوں، رک جاؤ ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لکھا ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہیں ہم لوگوں کے اندر، تو پھر کیا ہمیں مرزا مسرور کی ضرورت پڑے گی گواہی کے لیے کہ آؤ اور آ کے ہمیں گواہی دو؟ یہ مرزا مسرور کے ڈرامے ختم نہیں ہونے، کیونکہ اس کو وہ نہیں ملتا، کیا کہتے ہیں اس کو، چندہ نہیں ملتا۔ چندے کے چکر میں ان لوگوں نے اتنا بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ میرا بھائی ہیش ٹیگ باجی، آپ کو اتنا بیوقوف چندے کے چکر میں آپ لوگ ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے کس کی شہادت، اب یہ آپ لوگ شہادت دلواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو باہر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس میں کیا اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو جماعت ہے آپ لوگوں کی، احمدیوں کی جو جماعت ہے، اس کے اندر داخل ہو جو اس کی جماعت کے اندر داخل ہونے کے لیے جو 10 شرائط ہے نا، ان شرائط میں پہلا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ جتنی بھی شرائط ہے نا آپ ذرا جا کے پڑھو۔ تو کیا ہمیں 24 گھنٹے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ مرزا مسرور ہمیں 24 گھنٹے دیکھے گا؟ ہمیں وہ آ کے ہماری گواہی کیسے دے گا؟ وہ ہمیں کیسے بیان کرے گا؟ مرزا مسرور ہمارے بارے میں کیسے بول سکتا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو کام کریں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا موجود ہے؟ ہم اس کو کیوں گواہ بنائیں؟ اللہ کو گواہ کیوں نہ بنائیں؟ اللہ سے بڑھ کے کسی کی گواہی نہیں ہے۔ ہیش ٹیگ اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کسی اور کی گواہی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی گواہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مسرور صاحب کو، جس کو آپ نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے پیچھے آپ لوگ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے مرزا غلام احمد کے پیچھے اور پھر مسرور احمد کے پیچھے جو آپ لوگ چل رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی بیوقوفی ہے۔ میرا کام صرف آپ لوگوں کو بتا دینا ہے، کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں، میں صرف اللہ کا پیغام دے رہی ہوں آپ کو۔ اور یہ قرآن، یہ جو پڑھائی ہے مجھ پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ یعنی آپ ہیش ٹیگ آپ ہیر اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سب لوگوں کے لیے میرے اوپر اس لیے ریویل ہو رہا ہے یہ کلام پاک جو میں پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، یہ اس لیے ریویل ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یہ جو پڑھائی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو اور اس کے جتنے بھی سننے والے جو لوگ ہوں گے ان تک میں اس کا سچائی پہنچا سکوں، پہنچ سکے، آگاہ کر دوں۔ یعنی ان سب کو میں بتا دوں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، یہ جس کو مریم نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پاکیزہ ہے، پاکیزہ کتاب جو ہے وہ یہی ہے۔ پاکیزہ کا مطلب، مریم کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، تو یہ کلام پاک جو قرآن جس کو پڑھائی جس کو کہتے ہیں، اس کا نام مریم ہے۔ تو اس کو پاکیزہ ہی رکھیں، اس کو ناپاک نہ کریں۔ انسان اپنے کلام کے ذریعے اس کلام پاک کو ناپاک نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک پہنچ سکے آگاہ کر دوں، کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ یعنی آپ لوگوں نے مرزا مسرور کو، مرزا غلام کو اور محمد کو جو اللہ کا جو پارٹنر بنایا ہے، یہ سارے آپ لوگ گواہی دو گے؟ کیا گواہی دو گے کہ یہ سارے کے سارے جن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، یہ سارے گواہیاں ہیں آپ لوگوں کی؟ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ جن کے پیچھے جا رہے ہو یہ سارے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، تو بنائیں آپ لوگ اللہ کے شریک۔ اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔
تو یعنی شریک کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی گارنٹی دے گا کہ کسی بھی چیز کی، صلات کی یا کوئی بھی چیز آپ کو بولے گا، ایسا کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بولا ہے۔ تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24 گھنٹے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ جو انسانوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے، ان کو آپ نے اللہ کا پارٹنر بنایا ہوا ہے، تو یہ معبود ہے آپ لوگوں کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مرزا مسرور ہے یہ آپ لوگوں کا معبود ہے، آپ ہی لوگوں نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے، یہ تو وہ والا ہے، یہ سامری جادوگر کے پیچھے جو بچڑا بن گیا تھا، جو بچڑا جو منہ کھولتا تھا تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی تھی، تو یہ آواز نکالتا ہے، یہ بچڑا جو ہے یہ آواز نکالتا ہے، اور آواز نکال کے جیسے ہی وہ کچھ بولتا ہے تو آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معاف کیجیے گا کہ ہم لوگوں کو تو منع کیا گیا کہ کسی انسان کے پیچھے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کو اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ میرے پیچھے آئیں، نہ کسی انسان کے پیچھے جائیں، کسی کے، کیونکہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، اللہ کے جیسا ہو سکے۔ ہاں وہ اس کی اپنی صفات کو بہتر سے بہتر کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ سے مل لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رجوع ہو جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہم لوگ جو چل رہے ہیں اللہ کے رستے پہ چل رہے ہیں تو اللہ اپنے رستے پہ لے کے جا رہا ہے نا، کہ میرا یہ رستہ ہے، ہم اللہ کے رستے پہ جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ ہو گئے ہیں یا ہم خدائی ہو گئے ہیں تو بس استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم اس کے کلام کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کلام جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کہہ دو کہ میں تو شہادت نہیں دیتا، میں تو گواہی دوں گی ہی نہیں۔ دیکھو میں نے اس وقت گواہی نہیں دی، ان لوگوں نے بڑا مجھے بولا کہ جماعت میں آ جائیں، جماعت میں آ جاؤ، اور جب میں جماعت میں نہیں کی تو یہ سارے میرے دشمن ہو گئے کہ دیکھو ان کو اس لیے برا لگا کیونکہ میں جماعت میں چندہ نہیں دے رہی، ان کو برا اس لیے لگا کہ میں ان کے خدا کو اپنا خدا نہیں مان رہی، ان کو برا اس لیے لگا کہ میں ان کے معبودوں کی پرستش نہیں کری، اس لیے ان کو برا لگا، اور واقعی برا لگنا بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے سارے معبود ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ وہی ایک، کہ صرف وہی ایک معبود ہے، میرا رب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، میرا رب مجھے گائیڈ کرتا ہے، وہ مجھے سکھاتا ہے، میں نے اس کو اس کلام سے دیکھا، میں نے اس کو اس کلام میں دیکھا، میں نے اس کو دنیا جہان کی ہر چیز میں دیکھا، میں نے اس کو پایا، میں نے خود میں پایا، میں نے اپنے رب کو اپنے خود کے اندر پایا، میں نے اس کی صفات کو اپنایا، تو میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کس طرح کا ہے، میں صرف اپنی صفات کو چینج کرتی رہی، تو جن صفات کو میں عمل کرتی رہی، اپنے اندر وہ صفات لاتی رہی، تو اپنے رب کے کلام کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو سول ہے، یہ جو روح ہے، یہ اپنے اس طرف چلنا شروع ہو گئی ہے جہاں پہ اس کو چلنے کا حکم کیا جاتا ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف کہہ دو کہ وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ واقعی میں آپ کے مولویوں سے بیزار ہوں، میں آپ کے کتابوں سے بیزار ہوں، میں آپ کے لوگوں سے بیزار ہوں، جن لوگوں کے پیچھے آپ چلنا شروع کر دیں، میں سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے بیزار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جن کو آپ شریک، میرے رب کا شریک بناتے نا، میرے رب کا شریک، میں ان سب سے بیزار ہوں، اور میں ان سے دور ہوں، میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، میں ان کو اپنانا نہیں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یعنی وہ جو ابراہیم کو جو کہا گیا تھا نا کہ ابراہیم بیزار ہو گئے تھے، وہ بھی یہی اسی طرح سے تھا۔ ایک ہمارے اندر جو وہ ہوتا ہے کردار جو ہمارا ہوتا ہے، ایک کریکٹر جو ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے ختم کر دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے اندر جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، کلام پاک کو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن باز نہیں آتے۔ میں آپ لوگوں سے بیزار ہوں، یہ جو لوگ آ کے مجھے تنگ کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، میں ان سب سے بیزار ہوں، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو کتاب کا علم دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے،
ٹھیک ہے، ہم نے کتاب دی ہے، وہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو ایسی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہمیں ایسی پہچان ہے کہ جیسے ایک انسان کو اپنے بیٹے کی پہچان ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو اللہ کے کلام کی ایسی پہچان ہے، ایسا یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو یقین کرتا ہے نا کہ یہ میرا جسم سے میرا نکلا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام بالکل سچا ہے، ہم اس کلام کے اندر کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں، اللہ کے کلام کو تو وہی پہچانتے ہیں نا جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، جن کا ہماری طرح سے اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے یقین کریں گے؟ پھر وہ ایسے ہی گمراہ ہوتے رہیں گے۔ جو یہ نقصان ان لوگوں نے لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہ جتنے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں نا، یہ لوگ ان کے خدا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ تقلید جو لفظ بول رہے تھے نا کہ تقلید کرتے ہیں، یہ لوگ جو لوگ تقلید کرتے ہیں اپنا دماغ یوز نہیں کرتے لیکن تقلید کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ کلام پاک کے اوپر ایسا ایمان نہیں لائے جیسا ہم لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم غلط لگتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی جا کے کسی کو بولا ہی نہیں کہ آپ غلط ہیں، تو جب ان کو بولا گیا، جب وہ چیز جس چیز کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، جن انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اولیاء کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو خدا، جو قبروں کے اندر موجود ہیں ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کا کیا علاج کروں گی؟ میں ایسے لوگوں کو کیا بولوں؟ مجھے بتاؤ کہ کیا مجھے حق ہے کہ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ بات کو اپنے سے نیچا یا اپنے سے اونچا بولوں؟ میرا تو کسی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو صحیح کر سکوں یا کسی کو غلط کہہ سکوں، میرا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو برا لگتا ہے میرے کلام پڑھنے پہ تو آپ مت سنیں۔ میرا جو کلام ہے، میرے رب کا جو کلام ہے، یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، جو پاک لوگوں کے لیے، جو پاکی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہے، سب کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ، جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں نا، آپ نے ان اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی آپ اولیاء سے کلام سیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے انسانوں سے کلام سیکھ رہے ہیں، تو جن اولیاء سے یا جن لوگوں سے آپ کلام سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے خدا ہیں، تو میں آپ کے خداؤں کو کیوں مانوں؟ آپ مجھے کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خداؤں کو مانوں، آپ کے اولیاء کو مانوں؟ میں تو نہیں مانتی۔ میرے لیے جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، جس سے میں ملی ہی نہیں، میں اس کو کیا بولوں؟ اس کے بارے میں کیا بولوں؟ ہاں، کتابیں میں نے ان کی پڑھی نہیں ہیں تو اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، اور جس کی میں نے کتاب پڑھی ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، تو میں نے اپنے رب کی کلام، اب کے کلام کو پڑھا ہے، میں اسی کو سمجھتی ہوں۔ اور میں، آپ جو مجھے بول رہی ہیں کہ میں اس کلام کو پڑھ کے اور اس کے جو میں بیان کر رہی ہوں بہت اوپر کی بات ہے، اوپر کی بات، دیکھو اوپر کی بات، ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کو اوپر کی بات لگ رہی ہے یہ میرے رب کا کلام، تو واقعی ہی یہ اوپر کا کلام ہے، یہ واقعی ہی میرے رب کا کلام ہے، اوپر والے کا ہی کلام ہے، یہ اسی کا کلام ہے جو آپ نے بات کی۔ میں آپ کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ یہ بہت اوپر کی بات ہے، واقعی یہ نارمل انسان کی، جو گناہ گار ہوگا اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا، یہ اوپر والوں کو ہی، جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں انہی کو سمجھ آئے گا، یہ ہر کسی کے سمجھنے کی چیز ہے بھی نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یہ 21 ہے انعام کی۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا، یعنی جھوٹ، اللہ کے اوپر جھوٹ بولا۔ اب دیکھیں، جب ان کو جب وہ آئیں، سسٹر آئیں ہمارے پاس، ان کو جب ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا، اس بیچاری سسٹر نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اس نے اپنے اولیاءوں کو، انسانوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہ ان کے پیچھے چل رہی ہیں، وہ کلام پاک کے پیچھے نہیں، وہ اولیاء کے پیچھے چل رہی ہیں، وہ انسانوں کے پیچھے چل رہی ہیں، یعنی وہ انسانوں کو اپنا خدا مان کے، انہی کی باتوں کو مان کے اور ان کے پیچھے جا رہی ہیں۔ تو
ظلم تو وہ خود کر رہی ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ تو وہ بول رہی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو جب ان کو سچائی بیان کی جاتی ہے تو ان کو برا اس لیے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو اولیاء جنہوں نے پورے لوگوں نے جو جھوٹ بنایا ہوا ہے، جو جھوٹ کی زندگی دنیا گڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بلیو کرو. وہ خود تو جھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چلو. سوری، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین. تو اس میں جس نے سیکھنا ہوگا وہ خود آئے گا اور وہ خود سیکھے گا. ٹھیک ہے، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. یہ میرے رب کا کلام ہے، جس تک میرے رب نے پہنچانا ہوگا وہ خود پہنچا دے گا. میرا تو کام ہی نہیں ہے کہ میں کس تک پہنچا رہی ہوں کس تک نہیں پہنچا رہی. میں 2 کام کر رہی ہوں، میں یہاں پہ اپنی براڈ پہ لگا دوں گی اور ایک جو یوٹیوب کا چینل ہے وہاں لگا دوں گی. میں زندہ رہی مر گئی، اگر یہ کلام کسی کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ان کے لیے اچھا ہے. نہیں سمجھ آیا تو پھر اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام سے روشناس نہیں کروانا چاہتے تھے. یہ اس کا مطلب ہو گیا، اور تو کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ. تو آپ نے خود ہی سیکھنا ہے، خود ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. میرا کام صرف پہنچا دینا. آگے ہے، جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا، یعنی اللہ کے کلام، یہ کلام پاک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ کلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جس نے جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا. یہ دیکھیں، جو میں آیتیں پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، ان آیتوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کو میں نے جتنی بھی باتیں ہم نے کی، ہم نے کلام پاک سے کی، ہم نے ان کو دلیلیں بھی دیں، ہم نے ان کو سب کچھ کلام پاک سے پڑھ کے بیان کیا. تو لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو جو کلام پاک کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اس کو کفر، اس انسان کو، جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ تو انہوں نے ظلم اپنے اوپر کیا. سسٹر، یہ جو ظلم کیا یہ آپ نے اپنے اوپر کیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. جیسے آپ کو پڑھ کے بیان کی جا رہی تھی، آپ نے ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. جو ظلم آپ نے کلام پاک کے ساتھ کیا یا کرنے کی کوشش کری تھی، میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں 5 نمازیں قرآن پاک سے ثابت کریں، تو قرآن پاک سے آپ ثابت نہیں کر سکی. سسٹر، آپ کلام پاک سے 5 نمازوں کو ثابت نہیں کر سکی. تو اس کا مطلب آپ نے جو بات کی وہ غلط کی اور ہم نے جو بات کی وہ ٹھیک کی. اگر آپ وہ 5 نمازیں کلام پاک سے، قرآن پاک سے ثابت کر دیتی تو میں نے بھی آپ کو بولا کہ میں پڑھ لیتی ہوں اگر آپ مجھے ثابت کر دیں. لیکن آپ اتنا جلدی تھی آپ کو کہ نہیں، وہ بھی آپ نے نہیں دکھایا. لیکن تنقید کی آپ نے، لیکن اب وہ چیز قرآن سے ثابت نہیں کر سکی. تو ہم تو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. آپ نے سسٹر اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. جب تک آپ اپنے ظلم کو ختم نہیں کریں گی نا، اپنے اوپر یہ جو ظلم کر رہی ہیں، یہ سختی اور تنگی اور یہ سب کچھ دوسروں کو تنگ کرنا اور اس طرح سے کرنا، جب تک یہ آپ اپنے اوپر سے ختم نہیں کریں گی نا سسٹر، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نہیں دیں گے. آپ اگر ہدایت چاہتی ہیں تو آپ اللہ کے کلام کی طرف آئیں، قرآن پاک کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو زور زبردستی نہیں کروں گی کہ آپ ایسا کریں، لیکن اگر آپ نے آنا ہے تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، کوئی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. آپ جبر کری تھی ہمارے اوپر، آپ مجھے آ کے زبردستی کری تھی کہ میں غلط کہہ رہی ہوں. میں تو کبھی آپ کے پاس نہیں آئی، میں نے تو کبھی آپ کی براڈ پہ آ کے میں نے کبھی آپ کو نہیں بولا کہ آپ غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. دیکھیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جو کام آپ نے کیا ہوا ہے، یہ جو کھول کے رکھا ہوا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سوری، میں کسی صوفی کو نہیں جانتی ہوں. ہاں، وہ ایک نام تھا ایک لڑکے کا صوفی، اس کو پتا تھا مجھے، اس کے علاوہ مجھے کسی صوفی کا نہیں پتا، میں جانتی نہیں. یار تم چول ہی رہو گے پوری زندگی، اس طرح ہی بھٹکتی رہو. ہیش ٹیگ آپ نا بھٹکتی رہو. ٹھیک ہے، تو آپ کی روح کو کبھی چین کوئی نہیں آنا، سکون کوئی نہیں آنا.
تو سکون پانے کے لیے آپ کو مرزے کو چھوڑنا پڑے گا، مرزے کی قربانی کرو گے تو ہو کل گیا آپ ہیشٹیگ کسی کو ہو جائے۔ کیا لکھا اس نے؟ میں ریڈ کرتے کرتے آپ نے میوٹ کرا دیا اس کو۔ بدتمیزیاں کر رہا تھا، چولے مجھے کہہ رہا تھا کہ چول مار رہی ہو، کہ پتہ نہیں اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہی آتا ہے۔ میں نے میوٹ کیا اس کو ہوں 5 منٹ کے لیے۔ چول میں تو وہ بندہ خود ہے، تو پھر وہ اس کو ہر طرف چول ہی چول نظر آ رہا ہوگا۔ یہ یار نمبر 1 چول کون ہے؟ یہ خود ہی ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا۔ ہاں کچھ ایسے ہی لکھا ہوا تھا اس میں۔ اب میں کیا بولوں لوکی، مجھے بتاؤ کہ میں ایسے لوگوں کو کیا بولوں جو خود ہی سدھرنا نہیں چاہتے، جو چینج نہیں ہونا چاہتے، جو دیکھے نا، چاہتے ہیں۔ دیکھو ہدایت جو ہے نا، یہ شاید ہم نے کچھ ایک دن پہلے میں ہمیں اس پہ بات کر رہا تھا۔ ہوں ہدایت جو ہے وہ اللہ تو دیتا ہے، لیکن وہ جو بندہ آیا تھا نا، ہدایت کیا نام اللہ کی تھا؟ طرف سے ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ہدایت تو ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہے جو لینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی ہدایت دے کے لوگوں کو سیدھا نہیں کرے گا، وہ اس کے ہاں اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لینا چاہتا ہے کہ نہیں لینا چاہتا ہے، ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ہاں ابھی اللہ کو اگر سب کو ہدایت دینا ہو تو اللہ سب کو ہدایت دے کے سب کو ایک جنت کا، جیسا ہی کر دے، پھر ساروں کو ٹھیک ہی کر دے۔ ہاں، ہاں پھر برائی ختم کر دے، ہوں برائی نام ختم ہی کر دے کہ کسی کے ساتھ نہ برا ہوگا، نہ کریں گے، نہ وہ خود برائی میں ایگزیکٹ ہوں گے۔ ہاں تو چوائس جو ہے نا وہ لوگوں کو دیا ہوا ہے، اس بات کا لوگوں کو ہوں سمجھ نہیں آتا۔ ہوں اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہ رہا ہے کیا، وہ نہیں دیکھ رہا ہے بندہ۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہوں، ہر انسان اپنے دماغ کو یوز کرے اور اس سے جا کے ہدایت لے۔ جب میں نے سب کو اپنا دماغ، ہر انسان کو میں نے دماغ دیا ہے، تو وہ اس کو یوز کیوں نہیں کرتا؟ وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر کیوں بلیو کرتا ہے؟ یہی تو نہیں سب سے ابھی بڑی۔ یہ ما یشا کا ابو فاطمہ نے جو ترجمہ کیا، انہوں نے بھی ہاں یہی بات کہا کہ رول اور ریگولیشن اچھا برا سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے۔ ہوں تو ما یشا کا مطلب انہوں نے اس طرح سے اگر لیا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اس میں بھی وہی بات ہے نا کہ ہم کیا ہوں چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت میں بھی وہی اللہ کی چاہت ہونی چاہیے نا۔ ہم اگر غلط بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ ہم ہاں جو اچھا کریں گے، میں تو اس طرح لیتا ہوں، کیونکہ انسان وہ انسان کو کیا کہتا ہوں، انسان وہ ہے جو غلط بھی کر سکتا ہے، اور صحیح بھی اچھا کر بھی کر سکتا ہے۔ سکتے ہیں۔ ہاں ہم یہ چیز اللہ کی طرف نہیں لگا سکتے کہ اللہ غلط کرے گا، نعوذ باللہ، یہ ہوں تو غلط بات ہو جائے گی نا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ اللہ یہی کچھ کو کہہ رہے تھے، ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو یعنی یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ کو گمراہ نہیں کرتا ہے اور اللہ، کچھ کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن۔ ہاں تو ہوں اس کا میں مطلب نے اللہ کا کلام جو ہے یہ گمراہ کر دے گا انسانوں کو۔ نہیں سوری، میں اس وقت نہیں بولا، لیکن بات یہ تھی، انہوں نے پھر جو ایک عورت سسٹر ایک آئی تھی، وہ جو ہوں بات کر رہی تھی اس کو میں نے سنا ہے، سمجھا ہے۔ ہوں انہوں ہوں نے جو بات کہا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہوں دیکھیں نا، لوگوں سے غلطی یہاں پر ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کہتا کچھ اور ہے، سننے والا سمجھنے سنتا والا کچھ اور کچھ اور سمجھتا ہے۔ ہاں سمجھتا ہے۔ اب بالکل دیکھو ایسا ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھو لوکی۔ انہوں نے کہا جو میں، دیکھو میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کروں گا، جو حق بات میں نے سنا ہے میں وہی کہوں گا۔ انہوں نے ہوں کہا کہ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو لوگ جاتے گمراہ ہو ہیں، جاتے ہیں اور ہاں ہاں، ہاں ہدایت پا جاتے اور ہیں۔ بات ہدایت بھی ٹھیک پائے۔ ہے، لیکن سمجھنے ہاں والوں نے تھوڑا غلط سمجھ لیا تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں بات اتنی سی ہے۔ نہیں، بات تو اس نے ٹھیک دیکھا بولی ہے۔ جائے، میں بھی اس چیز کو ہاں، لیتی ہوں کہ میں نے یہی سنا ہے، کیونکہ جو میں قرآن نے سے سنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہم نے کسی دیکھا ہے پر بہت بھی، سے لوگ، ہوں وہ گمراہ بھی ہو گئے۔ ہم نے دیکھا بھی، ہماری آنکھوں کے ہوں سامنے ہے کچھ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں اس کلام پاک کو پڑھ کے۔ آپ کو بھی میں تو پتہ ہے، مجھے بھی ایس پتہ ہے۔ میں تو ایک بندے کو یہ بھی کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ قرآن پڑھ کے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، وہ بولتا ہے گمراہی۔ وہ تو گمراہی اپنے منہ اس سے نے خود بولا، کلیئرلی میں کہہ نے دیا۔ خود سنا تھا۔ ہاں ہاں تو وہ کہتے ہیں یہ گمراہی بات جو ملی ہے نا، اور سنو قرآن نا، اس کو نہ پھرتا یہ ہے۔ جو بات ہے نا، یہ جو بات ہے نا اس پر فٹ بیٹھتی ہے، جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہاں قرآن پڑھ کے بالکل۔ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہے ابو اللہ نہیں فاطمہ ہی نا؟ کرتا۔ اچھا ہاں بالکل۔ مجھے نہیں پتا۔
वरना अगर चलो होंगे बाद तो में अबू सुन ले तो फातिमा भाई बेहतर। आप सुन रहे हुए ना, तो आपको, आपके लिए ये है मैसेज कि हम्म। हमने ना अपनी आंखों से एक बंदे को देखा जो कुरानिस्ट अपने आप को कहता है, लेकिन जब उससे हम लोकी ने पूछा कि आपको कुरान पढ़ के क्या मिला, तो कहता है गुमराही। हमें उसने बोली थी ये बात, तो ये बात सच्ची है, वो तो हीर सिस्टर सही जब बोल रही हमें थी। ऐसे लोग मिलते हैं, हम देखते हैं, जब सवाल करने के बाद ये बात सुनने को मिलता है, तो सही बात कहा उसने, क्योंकि हम्म। उसने उसके हिसाब से कहा है, क्योंकि वो गुमराह हो गया है ना। नहीं तो हम्म। वो ऐसा तो नहीं है कि हिदायत मिला और क्या आगे से कहे कि मुझे गुमराही मिला। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, मैं तो ये बात कह नहीं सकता क्योंकि जो मुझे हिदायत मिल रहा है तो मैं हिदायत ही कहूंगा, गुमराही क्यों कहूँ। गुमराही हम्म। का रास्ता बताया गया जरूर है, अब हम्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर चलते हैं या नहीं चलते। बिल्कुल। रुक ऐसे जाते ही। हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, या बहक के उस पे चल पड़ते हैं। ये तो आपका ईमान बताएगा कि कहाँ तक आप पहुंचे। ठीक है, हाँ। आगे आप ठीक कंटिन्यू है। करें। हाँ, अब मैं आगे पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पनाह मांगते हैं अल्लाह से शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालता है। उस शख्स से, अच्छा ये वाला पढ़ लिया था, बल्कि 22 पढ़ेंगे, सूरह इनाम की। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था। अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ना, और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे, इसका मतलब है कि लोगों को जमा किया जाएगा। एक ऐसा, ये लम्हात जो है ना, ये जो हमारे लम्हात है इस दुनिया में, कोई लम्हात ऐसे आएंगे जब लोग जमा होंगे, कोई दिन होगा ऐसा। फिर मुशरिक जो शिर्क करने वाले हैं ना, जो अल्लाह ताला के साथ जिन्होंने अपना शरीक बनाया हुआ, तो उनसे पूछा जाएगा कि वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं। अब मेरे से पूछा जाए ना, तो मैं पहले ज़माने में तो लोगों की बातों को सुन के, लेकिन उन पे मैं इतना गौर करके, लेकिन मैं उन पे अमल कोई नहीं करती थी। देखो जैसे मुझे पहले ज़माने में, मैं अपना बता दूँ कि मुझे ऊपर वो मज़ारों के ऊपर, मैं मज़ार पे भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मज़ार पे नहीं गई हूँ। मज़ार पे गई हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता था मैं जा क्यों रही हूँ। यहाँ पे जाके मुझे पता था एक मरा हुआ शख्स है यहाँ पे, मज़ार के अंदर, वो कब्र के अंदर है। तो उससे मेरा क्या लेना देना, वो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार था कराची में, हमारे घर के पास। तो वहां पे मैं गई, फिर वहां पे जाके मैंने देखा, तो वो एक मज़ार है, बस एक मज़ार का मतलब कोई मरा हुआ आदमी है। तो एक कब्र बना के रखी है, उसको मैं क्या करूं, वहां पे लोगों का, उस मज़ार के ऊपर लोगों का इतना बड़ा बड़ा वो काम कारोबार वहां पे लोगों का चल रहा है। तो आप देखें, लोगों ने मज़ारों को भी, मरे हुए इंसानों की कब्रों के ऊपर जो झंडा बेचने वाले होते हैं, वो जो फ्लैग्स बेचते हैं, तो वो जो ऊपर वो कपड़ा बिछाते हैं उस कब्र के ऊपर, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं वो बहुत सारी चीजें। फिर जो बाहर फकीर, गरीब गरीब फकीर जो होते हैं, वो उनसे मांगने का, उनको भीख मांगने के लिए आते हैं। तो इस तरह के लोगों का कारोबार है वहां पे। तो ये सारे लोगों ने किसी ना किसी तरह का एक कब्र के ऊपर कारोबार बनाया हुआ है, कि सबको फिर वो फूल बेचते हैं, फूल भी फिर वो देते हैं, फिर वो लोग, क्योंकि लोगों का अकीदा है ना इस तरह का, कि लोग इस तरह के अकीदे बना लेते हैं कि यकीन कर लेते हैं कि ये कब्र वाला जो है यही कुछ देगा हमें। कब्र वाला जो मर गया, जो मौजूद ही नहीं है, वो क्या आपको देगा। जिस रब्बे कायनात जो जिंदा हमारे साथ जो मौजूद है, उस रब के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन वो मरे हुए कब्र के अंदर पहुंचे हुए जो खुद, अगर वो इतना ही वो कुछ कर सकता होता, जो कब्र वाले के अंदर गया है, अगर वो कुछ इतना कर सकता होता, तो वो अपने आप को जिंदा ना कर लेता, अपने आप को बाहर ना निकाल के बिठा लेता। ये तो आप लोगों की बातें हैं, ये आप लोगों की एक स्टोरीज हैं जो आप लोगों ने लोगों को गुमराह करने के लिए बयान की हुई है, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही तो शिर्क है। ये जो कब्रों के ऊपर जाके, जिन कब्रों के ऊपर आप लोग ये काम करते हैं, ये भी शिर्क है। फिर वो जो औलिया, हाँ ये जो औलिया जिसका नाम ले रही थी, कि इतने औलिया, ये औलियाओं के बारे में ये सब कुछ करना जो आप कर रही हो ना, ये शिर्क है मेरी बहन। खुदा का वास्ता है, औलिया के बारे में ये सब कुछ करना जो आप कर रही हो, औलिया से की सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर रही हो, तो ये सारा शिर्क है। यही तो शिर्क है।
یعنی اللہ کے ساتھ آپ نے ایک انسان کو جوڑ دیا، ایک اولیاء کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ، یہ آپ لوگوں کا علم ہے، یہ پڑا آپ کا علم. تو کہتے ہیں تو بس استغفر اللہ. سر جب آپ بول دیے اس طرح سے ہم، تو روکنے کے لیے بھی آ جاتے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، ہاں جو وہ جہاں پر مجھے وغیرہ کلام، ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے سے منع کر رہی ہیں کہ آپ نہ پڑھیں اور لوگوں کو نہ بتائیں. بھئی آپ کو اگر کسی چیز کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی براڈ کے اوپر لگائیں، وہاں پہ کریں جو آپ نے کرنا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں کسی کی براڈ پہ جاتی نہیں اور نہ